عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے گھر سے دعوت توحید کا آغاز کیا، ستاروں سے، چاند سے اور سورج سے سفر کرتے ہوئے یہ چیزیں لوگوں کو بتلاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو دعوت دی۔ پھر اپنے گھر میں اپنے والد گرامی اپنے گھر میں اپنے والد جو تھے ان کو دعوت توحید دی، اور اس وقت تک توحید کی دعوت دیتے رہے جب تک انہوں نے اپنا آخری فیصلہ نہ سنا دیا کہ اگر تم اس کے بعد مزید کچھ بولے تو لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، سنگسار کر دوں گا، تمہیں ہلاک کر دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور اب تم نے مجھے نظر نہیں آنا، میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اس کے بعد یہ آخری ان کی دعوت تھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ستاروں کی، چاند کی اور سورج کی بھی عبادت کرتے تھے، زمین پہ انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے تھے، وہ اپنے بادشاہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ چاند، سورج اور ستارے، ان کی عبادت کے بطلان کا بیان پچھلے جمعہ میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان بتوں کے بارے میں خبردار کرنا ضروری سمجھا، اور اس کے بارے میں ان کو اللہ کی دعوت دی کہ یہ جو بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بالکل بے بس ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں اور کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تم ہی انہیں بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر کیا، جن میں سے ایک بڑا تفصیل کے ساتھ کے واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں، سورہ الشعراء میں، سورہ الصافات میں، کم از کم یہ 3 مقامات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ذکر فرمایا۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا، اور ہم جانتے تھے کہ اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہم اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنے ابا جی کو، تو یہ وہ دعوت ہے جو اپنی قوم کو بھی دیتے رہے اور اپنے ابا جی کو بھی دیتے رہے کہ اے میرے ابا جی، اے میری قوم، یہ بت کیا ہے؟ ما هذه التماثیل انتم لها عاکفون، جس کے لیے آپ جس کے سامنے عاجز ہو کے، منکسر المزاج ہو کے اور اس طرح عبادت کے انداز میں آپ ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان کا آگے سے جواب سنیے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے دیکھا ہمارے بڑے ان کی عبادت کرتے تو ہم بھی کرتے ہیں، جس طرح ہمارے بڑوں نے دیکھا، ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ جناب وہ فلاں جو ہے وہ ہماری ابا جی، ہمارے دادا جی فلاں جو ہے وہ ان کے بیت تھے، وہ وہاں پہ جایا کرتے تھے، تو یہ بھی جاتے ہیں۔ کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی حجت، برہان کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ان کی یہ تھی، وجدنا آباءنا لها عابدین۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ جن کے آپ کے جو باپ دادا تھے، آپ کے جو بڑے تھے، وہ سارے کے سارے ہی واضح گمراہی میں تھے۔
اب یہاں پہ یہ نہیں کہ ان کے باپ دادا کو کہا، ظاہر بات ہے کہ جو ان کے ابا جی کے باپ دادا تھے وہ ان کے بھی تو بڑے ہی تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بھی بڑے ہی تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے بڑے سے جو ہے وہ غلط تھے، ہمارے بڑے صحیح تھے. نہیں، جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، وہ گمراہ ہے. چاہے وہ بڑے کتنا بھی بڑا ہو جائے، چاہے وہ جو ہے وہ اس کی پگڑی جتنی بھی اونچی ہو، اس کا شملہ کتنا بھی بلند ہو، کتنی ہی اس کی جماعت ہو، یا کتنا ہی اس کا مقام ہو، یا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو فوت ہو جائے تو وہ ضرور بزرگ ہی ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی شرک پہ فوت ہوا تو وہ شرک پہ ہی فوت ہوا ہے، وہ شرک پہ اس دنیا سے گیا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انتم لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد جو تھے کہ سارے گمراہی میں تھے، ہمیشہ سے گمراہی میں ہی رہے ہیں. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے یہ بات کبھی آج تک سنی نہیں تھی. یہ بات جو بات نہیں سنے نا، اس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آج بھی جو ہے وہ اچھے خاصے سمجھدار آدمی، ان کی بات کا ان کو کوئی بات بتائی جائے، کوئی نئی دین کی بات سنتے ہیں تو ان کی دلیل یہ ہوتی ہے، اللہ ایڈے ساڈی عمرہ نہ گئی ہیں، ہم نے آج تک یہ بات سنی نہیں، تم کہاں سے نئی بات لے کے آ گئے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو انہوں نے بھی بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ ابراہیم تم یہ سچ مچ ہی یہ بات ہمارے ساتھ کر رہے ہو، یا تم ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہو، کوئی تماشا کر رہے ہو، کوئی کھیل کر رہے ہو، یا ہم کو ہنسانے کے لیے کوئی ایسی بات کر رہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سارا بتایا کہ اور کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اتعبدون ما تنحتون، دوسری جگہ پہ یہ سورۃ الصافات میں ہے، اتعبدون ما تنحتون، کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود بناتے ہو. اتعبدون ما تنحتون، کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود گھڑتے ہو، جن کو تم خود گھڑتے ہو. اچھا، یہاں پر ہمیں اس بات کو ہمیشہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتا ہے نا، عام طور پر انسان اس کو خود ہی بناتا ہے. اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کرتا ہے وہ خود ہی اسے بناتا ہے. اچھا، یہ ان کے جو بت تھے، یہ بت جو انہوں نے بنائے، یہ کیا کرتے تھے؟ کون تھے؟ ان کے ابا جی جو تھے، آزر جو تھے، وہ خود بت بنایا کرتے تھے. خود لکڑی لیتے، خود درخت کاٹتے اور خود ہی پتھر لیتے، ان کو تراشتے، خود ہی ان کی ناک بناتے، ان کی آنکھیں بناتے، ان کے کان بناتے، ان کے ہاتھ پاؤں بناتے، اور پھر جو ہے وہ آرڈر پہ تیار کرتے. ہاں جی، مثال کے طور پر آج کے اعتبار سے یا جب وہ جو بھی کرنسی چلتی تھی، ہاں جی کنے والا رب چاہیے تو کہتا جی 100 والا چاہیے، کسی کو 1000 والا چاہیے. کوئی امیر آدمی آ جاتا تھا مجھے 10,000 والا خدا چاہیے ہے، تو آرڈر کے مطابق ان کے رب تیار ہوتے تھے، ان کے خدا آرڈر پر تیار ہوتے تھے. کسی کو کچھ بنا دیتے، کوئی کہتا مجھے سانپ بنا دو، کوئی بندر لے کے آ جاتا مجھے بندر جس جیسا رب بنا دو. یہ ان کی عقل دیکھیں، کوئی بندروں جیسی شکل بنوا لیتا، کوئی جو ہے وہ سانپوں کی شکل بنوا لیتا، کوئی ہاتھی کی شکل بنا لیتا. آپ دیکھ لیں اب یہ جو ہندو جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ سارے یہ ایسے بت انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، جتنا پیسہ آپ دیں گے اس کے مطابق اس کو آپ کا خدا بنا دیں گے. وہ ان کو آپ کا نہیں، وہ ان کو ان کا خدا بنا دیں گے. تو آج بھی دیکھیں یہ بات کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا، جو تمہارا عمل ہے اس کو بھی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. تو اس سے پہلے یہ جو بات ہے کہ اتنحتون اتعبدون ما تنحتون، جو تم عبادت ان کی کرتے ہو جن کو تم خود بناتے ہو. تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے سامنے کی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا سے بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو کے لاچار ہو جاتا ہے.
کوئی بھی بڑے سے بڑے جہاں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے دربار بنے ہوئے ہیں، اور یہ فلاں سرکار اور فلاں سرکار اور فلاں سرکار، آپ ان کے پاس جا کے دیکھیں، ان سے پوچھیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، وہ طبیبوں کے پاس نہیں جاتے، وہ ان کے علاج کے لیے نہیں جاتے، جب زیادہ ہو جائے، پیسہ ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں علاج کے لیے، اور جب ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں کہ جناب ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ان کو کرنٹ لگاتے ہیں یا ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھتے، پھر بھی بچ نہیں سکتے، پھر بھی زندگی ان کی نہیں رہتی، بالآخر مر جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی بے بسی کی انتہا جب ہو جاتی ہے، پھر اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں جی وصال کر گئے، فوت ہوا نا، تو ان کے لیے موت جو ہے، موت کا کہنے سے موت پڑتی ہے، اس کے کہتے ہیں جی وصال ہو گیا ان کا، ان کو خود اٹھاتے ہیں، ان کو چارپائی پہ رکھتے ہیں، ان کو ایمبولینس میں ڈال کے گھر لے کے آتے ہیں، گھر لا کے ان کو نہلاتے ہیں، ان کے کپڑے کاٹ کے اتارتے ہیں، کیونکہ جسم اکڑ چکا ہوتا ہے، کاٹتے ہیں اور پھر ان کو نہلاتے ہیں، ان کو کفن دیتے ہیں، اس کے لیے قبر کھودتے ہیں، اس کو قبر میں دفنا کے اوپر مٹی ڈال کے، پھر اوپر پورا لینٹر ڈال کے، ٹائلیں لگا کے، پھر اس سے حاجت روائی کے لیے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جو خود بیماری کے ہاتھوں اس دنیا سے چلا گیا، اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود گڑتے ہو، خود تم بناتے ہو، اور یہ اتنے کمزور ہیں کہ هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا جب تم انہیں پکارتے ہو یہ سنتے ہیں؟ دیکھو تم نے ان کے کان بنائے ہیں، کیا ان کے کانوں کے اندر، جو باہر سے کان بنا دیے، ان کے کانوں کے اندر جو بات ہے وہ ان کے دل تک اترتی ہے، اندر دل بھی ہے ان کے؟ هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او يضرون، کیا یہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بڑی دلیل کیا ہے؟ ہم نے اپنے ابا جی کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ اگر انسان کو یہاں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس دلیل نہیں، اس کی بات سنیں، لیکن نہیں، وہاں پہ اڑ گئے، اور ایسے اڑے کہ ان کو ہی جو ہے وہ برا بلا کہنے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر اپنے رب کا تعارف کروایا اور فرمانے لگے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، یہ سورہ الشعراء، کہ جو تم اور تمہارے ماں باپ جن کی عبادت کرتے تھے، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، یہ سارے کے سارے تم اور یہ میری ان سے پکی دشمنی ہے، اور دوستی کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین کے ساتھ میری دوستی ہے۔ الذی خلقنی، یعنی کہ ان سے یہ پوچھا نا کہ یہ سنتے ہیں، یہ نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی اس کا جواب نہیں۔ تو پھر بتایا کہ میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، تو وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے، سیدھے رستے پہ اس نے مجھے لگا دیا ہے۔ والذی یطعمنی ویسقین، وہ ذات جو مجھے کھلاتی بھی ہے، وہ مجھے پلاتی بھی ہے۔ تو یہ اس بات کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کھلاتی پلاتی کون ہے ذات، کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، کون رزق دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں 14ویں صدی میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا اچھا رہتے بھی جواب دے لیتے، میں تیرا کھاواں تیرا گاواں میں صدقے یا رسول اللہ، یعنی کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف رزق کی بھی نسبت کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نہیں کی، کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، چاہے وہ نبیوں کی عبادت کرتے تھے، نبیوں کے بت بنا کے بھی انہوں نے پوچھا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں رزق دیتے ہیں۔ یہ اس صدی میں اور اس دور میں نامراد لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم تیرا کھاوا تھا تیرا کھاوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا پلاتا کون ہے؟
وہ ذات، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ وہ اللہ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ ذات جو مجھے مارے گی اور مجھے زندہ بھی کرے گی، مجھے مارے گی بھی اور مجھے زندہ بھی کرے گی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں یہ طمع رکھتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ روز قیامت میری خطاؤں کو معاف کر دینا، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ کرنے کے بعد انہوں نے سارا کچھ سمجھایا لیکن ان کو سمجھ نہ آئی۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ یہ مذاق ہے، ساری باتیں انہوں نے بتا دی ابراہیم علیہ السلام نے پوری تفصیل کے ساتھ کہ ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب کون ہے؟ جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے مارے گا، جو میری زندگی کا مالک ہے، جو میری موت کا مالک ہے، جو میرا رزق دینے والا ہے، مجھے شفا دینے والا ہے، ہر قسم کی حاجت روائی اور مشکل کشائی میری کرنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو یہ بات ان کو سمجھ نہ آئی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تاللہ وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تمہیں پھر سمجھاؤں گا، میں تمہیں سمجھاؤں گا، تمہارے بتوں کا ایسا انتظام کروں گا کہ تمہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ جو ہے حقیقت کیا ہے، کہ بعد ان تولوا مدبرین، کہ تم جب واپس آؤ گے نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اچھا انہوں نے نا سمجھا کہ یہ ایسے ہی ایک انہوں نے بات کی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو مثال کے ساتھ اور عملی اقدام کر کے ان کو سمجھایا جائے کہ جو ہے یہ بت کتنے بے کس اور بے بس ہیں، اور خالق و مالک جو ہے اس تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ان کو تو جو مرضی چاہے ان کا ستیہ ناش کرتے۔ چنانچہ انہوں نے ایک وقت کا انتخاب کیا، ان کا ایک عید کا اور ایک میلے کا دن تھا جس دن وہ سارے شہر سے باہر جاتے تھے۔ ان کے والد نے بھی ان کو کہا کہ تم بھی چلو، تو انہوں نے کہا جی انی سقیم، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ایک اس طرح کہہ کہ وہ وہاں پہ رہ گئے، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ چلے گئے اور اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ اچھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو بھی اوزار لینے تھے، جو کلہاڑا تھا، وہ ہتھوڑا تھا، جس چیز کی ضرورت تھی انہوں نے ساتھ لی، اور وہاں پہ جا کے دیکھا کہ جو ان کا معبد تھا جہاں وہ عبادت کرتے تھے، وہاں چھوٹے بڑے 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 بت پڑے تھے، کچھ بڑے تھے کچھ چھوٹے تھے، ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق اپنا بت وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کہیں پیچھے سے بھوکے نہ مر جائے، یہ پیچھے سے بھوکے نہ مر جائیں۔ ان کے لیے بڑے شاندار کھانے بنا کے ان کے سامنے رکھے، بڑے شاندار کھانے بنا کے وہ ان کے سامنے رکھے، اور جن کے سامنے کھانے بنا کے خود رکھتے ہیں ان سے رزق مانگتے ہیں۔ ایسے یہ عقل کے اندھے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے سوا جتنے آستانے بنے ہیں نا، یہ لوگ ان سے مانگنے جاتے ہیں اور حقیقت میں ان کو دے کے آتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ مانگنے جاتے ہیں ان سے اور ان کو دے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ لینے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے؟ جو مانگنے کے لیے جاتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، اور جو دینے والا ہے ان کو جن کو سمجھتے ہیں وہ لینے والا ہوتا ہے، اور اسی سے پیسہ جوڑ کے ان کے جناب ان کے محلات دیکھے، اور پھر ان کی گاڑیاں دیکھے، ان کی جائیدادیں دیکھے، اور اندرون اور بیرون ملک ان کے دورے دیکھے۔ انہوں نے بس شف ہی کرنا ہوتا ہے، وہ جو تسمیاں پکڑی ہوتی ہیں وہ دو چار جو ان پہ پھونکے ماری اور جناب ان کی ہری ہو گئی، ان کی موجیں لگ گئی۔ یہ خود دینے والے ہیں۔ دیکھیں کتنی ذرا عقل کی بات کہ بنانے والے کون؟ اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا، اپنے ہاتھوں سے
تراشا، پھر کھانے پکا کے ان کے سامنے رکھ دیے کہ لو جی آپ کھا بھی لیں، بھوکے نہ رہ جائیں، کہیں آپ کو بھوک پیاس پریشان نہ کریں، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں سیر سپاٹے کے لیے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ گئے، ان کا غصہ انتہا پہ، تو ان کو جا کے کہتے ہیں ما لکم لا تأکلون، اور تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے کیوں نہیں ہیں ان کو؟ اور پھر انہوں نے پکڑا کلہاڑا اور شروع کر دیا ان کو ریزہ ریزہ کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کا تیا پانچا کر دیا، ان کا ستیہ ناس کر دیا، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، لکڑی کے ٹکڑے کر دیے، پتھروں کے جو ہے وہ پیس کے رکھ دیا۔ ان کو اتنا غصہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اچھا، اتنے سارے ان کے بت تھے، ان کو توڑنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا، لیکن جب انسان کے اندر توحید کی قوت اور طاقت ہونا اور اس کے اندر، اور اچھا یہ بات ایک اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں نا ہم لوگ بھی صاحب ایمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں بڑے مضبوط ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ڈر بھی بڑی جلدی جاتے ہیں، یار فلانے نے میرے سے کچھ کرا نہ دے۔ ہم جن کی یہ عبادت کرتے ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جرت نہیں ہوتی کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکے، ہم کو ڈر ہی ہوتا ہے میرے تو کوئی کرا ہی نہ دے، یعنی کہ ہمیں ان غیر اللہ کے ڈر ہوتا ہے۔ وہ وہاں بھی شیطان موجود تھا، لیکن دوسری طرف ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ایسے کرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں اس کو توڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ توڑ کے بھاگنا نہیں ہے، اگر کسی کے اندر اتنی جرت ہو نا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح سامنے کھڑا ہو کے جواب بھی دے، یہ نہ ہو کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسے یہ طریقہ کا درست نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگر ایسا کیا تو پھر اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے پوری لی تھی، اور اس کا اگر انہوں نے سزا دی تو وہ بھی بھگتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ وہ توڑ کے انہوں نے اللہ کبیر اللہ، بڑے کافی کچھ بت بڑے تھے تو انہوں نے جناب ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور باقی سارے جناب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ لوگ واپس آئے اور آ کے دیکھے سارے دے خدا ٹوٹے پجے، لتاں باواں ٹوٹیاں، برا حال سارے۔ وہ جنہوں نے ان کی مشکل کشائی کرنی تھی آج جناب وہ مرمت کے بھی لائق نہ رہے، تو ان کی مرمت ہی کر دی جائے۔ وہ جناب وہ پورا طوفان مچ گیا، کون ہے، کس نے کر دیا؟ کہنے لگے جی سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے دیکھا ایک نوجوان ابراہیم بڑی دھمکیاں دے رہا تھا، وہی لگتا ہے ہمیں اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس کو لے کے آؤ، علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لوگوں کے سامنے لے کے آؤ تاکہ ان کے سامنے ہم اس کو سزا دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ ایسا کرنے والا جو ہے اس کا انجام کیا تھا۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے، یعنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ان کو منظور تھا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ سارے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ساری قوم کٹھی ہو گئی، کیونکہ سب کے وہ جن کے خدا تھے سارے کے سارے جناب بے خدا ہوئے پڑے ہوئے تھے، بیوہ ہوئے تھے پڑے وہاں پہ، سارے سب کے خدا جو ہے وہ مر چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، سب ٹوٹ چکے تھے، اب بغیر خداؤں کے پھر رہے تھے سارے ہیں۔ تو جناب وہ ساری قوم اکٹھی ہوئی ہے، ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرماتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، کہ میں نے یہ کام، یہ بڑا جو ہے یہ بچ گیا، اس سے پوچھے، باقی سارے مر گئے، ساروں کا ستیہ ناش ہو گیا، اس سے پوچھے اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو یہ بتائے گا تمہیں، اس سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بولتے نہیں ہیں، ان کے اندر تو قوت گویائی نہیں ہے، ان کی تو زبان ہی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتعبدون ما تنحتون، تمہیں عقل نہیں ہے، کن کی تم عبادت کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچا سکیں گے؟
تو پھر اور جو اپنا فائدہ نہ کر سکے تمہارا فائدہ کیسے کر سکیں گے؟ جو اپنا نقصان نہ روک سکے تمہارا نقصان کیسے کر سکیں گے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ فوری طور پر وہ کہنے لگے کہ انتم الظالمون، بلکہ تم جو ہے وہ خود ہی ظالم ہو۔ ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ نہیں، یہ جو ابراہیم کہہ رہا ہے نا یہ بات ان کی صحیح ہے، تم ہی ظالم ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، تم ظالم ہو کہ تم نے ان کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، ان کو بنا دیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے، ان کے لیے باڈی گارڈ کا انتظام نہیں کر کے گئے، جنہوں نے تمہاری حفاظت کا انتظام کرنا ان کے لیے باڈی گارڈوں کا انتظام نہیں کر کے گئے، تم ظالم ہو۔ بہرحال یہ بات زیادہ معقول لگتی ہے کہ ان کو یہ بات ان کے دل میں آئی کہ تم ہی ظالم ہو کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ اپنے سروں کے بل الٹے کر دیے گئے، جسے کہتے ہیں نا کہ عقل گٹیاں چاہ گئی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سر کے بل الٹے کر دیے گئے، ان کی عقلیں دماغوں کی بجائے ان کے ٹخنوں میں آ گئی، گٹوں میں، ٹخنوں میں ان کی عقل آ گئی۔ تو کہنے لگے اس کو پکڑ کے اس کو جلا دو، اس کو آگ لگا دو۔ اس نے یعنی اس بات کو نہیں سوچا، اس دلیل کا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ اس کو جلا دو۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ذرا غور کریں، انہوں نے کہا کہ اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو جس سے خود مدد مانگتے تھے۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم، چنانچہ اس کے لیے انہوں نے کہا کوئی، اب دیکھیں دلیل کوئی نہیں، نہ پہلے تھی نہ بعد میں تھی، کسی بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو جلا دو، چنانچہ اس کے لیے انہوں نے بڑا انتظام کیا۔ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، انہوں نے کہا جی اس کے لیے ایک عمارت بناؤ۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نا کوئی معمولی انتظام نہیں کیا، یہ نہیں کہ پکڑ کے آگ لگا دی، نہیں، بلکہ اس کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ چار دیواری بنائی اور اس میں انہوں نے لکڑیاں پھینکنی شروع کر دی، اور کافی دنوں تک وہ اس میں لکڑیاں پھینکتے رہے۔ جب کافی ساری لکڑیاں جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، پھر اس کو آگ لگائی اور بہت بڑا الاؤ جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ اتنی آگ وہ بڑی بنی تھی، اتنی بڑی آگ جل گئی کہ اب کسی کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے اس میں پھینک دے، کیونکہ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، اتنی اس کی گرمی تھی۔ چنانچہ کسی نے کہا جی شیطان نے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک منجنیق بناؤ۔ منجنیق ہوتا ہے نا ایسے، وہ جیسے میں پکڑ کے اس میں ڈال کے جو ہے وہ اس طرح کر کے پھینک دیتے ہیں، جس طرح غلیل ٹائپ کو چیز ہوتی ہے، تو اس طرح بناؤ اور اس میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کو اس میں پھینک دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، ان کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہی وہ الفاظ تھے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا جنگ احزاب میں، تو آپ کے اور ان کو کہ یہ کہا گیا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو جس وقت بھی انسان بے بس ہو، بے کس ہو، اس کو چاہیے کہ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور اس کو قرآن کی آیت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ جو ہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، نہ یہ حدیث میں آتا ہے نہ یہ قرآن میں آتا ہے۔ قرآن میں جو آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ الفاظ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے، ان کو آگ میں گئے تو اللہ نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور اس کو ابراہیم کو جلانا نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آگ جلتی رہی، ابراہیم علیہ
علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اندر اللہ کی طرف سے سکون سے اور آرام سے زندگی گزارتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جب آگ ٹھنڈی ہوئی، سب کچھ جل کے راکھ ہو چکا تھا، سارا ایندھن جل چکا تھا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بالکل صحیح سلامت اس میں سے برآمد ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید پہ قائم رہنے کی اور توحید کی دعوت دینے کی اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، جس وقت آگ کا یہ الاؤ روشن تھا، پوری دنیا میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی تھے یا ان کی بیوی تھی یا ان کا بھتیجا جو مسلمان تھا، باقی ساری دنیا کافر تھی۔ آگ روشن تھی، آگ جلی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اندر تھے، کسی کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ انسان تو سارے دشمن تھے، لیکن جانور جتنے جو دنیا میں جانور تھے اس وقت وہاں جتنے موجود تھے وہ سارے کے سارے پریشان تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے جانور موجود تھے سارے جانور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، حتیٰ کہ جن چھوٹا تھا بڑا تھا، اگر چڑیا تھی تو وہ اپنی چونچ میں پانی لا کے اس پہ ڈال رہی ہے، کوئی چھوٹا جانور ہے، کوئی بڑا جانور ہے، سارے اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے سوائے چھپکلی کے۔ چھپکلی اس کو پھونکے مار رہی تھی کہ یہ آگ اور تیز ہو، یہ آگ اور تیز ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور اس پہ بڑا اجر بھی ذکر فرمایا کہ اس کا بڑا اجر ہے چھپکلی کو مارنے کا۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک چونٹی جو ہے اس پہ پانی ڈالتی ہے، وہ وہاں پہ پہنچ سکتی ہے، اس کا پانی پہنچ سکتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یا ایک چڑیا اس کے اوپر پانی پھینکتی ہے، اس سے آگ بجھ سکتی ہے؟ یا یہ بتائیں کہ چھپکلی کے پھونک مارنے سے آگ تیز ہو سکتی ہے؟ نہیں نہ ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا اللہ کے ہاں سب کا اجر لکھا گیا کہ نہیں؟ اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا، کسی کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ایسا ہوا۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور ڈالیں، اور خاص طور پر توحید کی دعوت کے لیے۔ کسی پر اثر ہو یا نہ ہو، نقار خانے میں طوطی کی آواز کوئی سنے یا نہ سنے، آپ کی بات پہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، آپ کا جو کہہ دینا ہے یا آپ کا اللہ کی طرف جو دعوت دے دینا وہ لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر کہیں اچھا کام ہو رہا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں برے لفظ بول جائے، اس اچھے کام پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس کے لیے اس کا برا عمل لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ہمارا کیا بس ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ انسان کو اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی طرف دعوت دینے میں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، وہ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی نہیں مانگے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب، کہ آپ کا کام پہنچا دینا، حساب لینا میرا کام ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے معاملے پہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا، وہ بالکل لاجواب ہو گئے۔ کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اس معاملے میں انہوں نے دیکھا ان کے بتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیا وہ مسلمان ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ سے صحیح سلامت کئی دنوں بعد نکلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آگ جل گئی ہے، آگ نے سب کو جلا دیا ہے، ایندھن راکھ ہو گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بال بیکا بھی نہیں ہوا۔ کیا وہ مسلمان ہو گئے تھے؟
نہیں ہوئے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مؤثر کوئی اللہ کی طرف دعوت دے سکتا ہے جیسے آپ نے دعوت دی ہے؟ کوئی مسلمان ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا کہیں ذکر کیا کہ کوئی ایمان نہیں لایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت رائے گا گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اولاد نصیب فرما دی۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ، اکیلا انعام ہی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی دعوت جیسے چاہے دنیا میں پھیلا دے، اور جیسے چاہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی سے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے اہل و عیال میں، جہاں بھی آپ ہوں، اللہ کی طرف دعوت دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ پورا معاشرہ مخالف ہے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شادی پہ ہوتے ہیں یا کسی فوتگی پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ کتاب و سنت کے خلاف کام ہوتا ہے تو ہم جو ہے یہ کہتے ہیں نا پنجابی نیوی پا کے بہ جانے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے سے ہم شرمندہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ بولنے، ہمارے منہ سے کچھ نہیں نکلتا، اور بلکہ ہم ان کے ساتھ ساتھ بیٹھتے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں ہے، وہ فلاں سمجھتے ہیں نا کسے، وہ یہ فلاں ہے، یہ وہ نہ کو سمجھ لے، اس لیے ہم اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں تو نہیں جی ہم شریک بھی نہ ہو اور پتہ بھی نہ کسی کو چلے کہ شریک نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہیے واضح طور پر، پوری دنیا مخالف ہو جائے کہ یہ کام غلط ہے، یہ خلاف شریعت ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اس میں شرکت بھی نہیں کرتا، میں اس پہ انکار بھی کرتا ہوں، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، اس جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔